السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسین، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوہ، حسنین کریمین کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے تا عرش تک شہرہ حسین کا، اور بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور سلطان الہند ہند الولی عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ میری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطبہ مسنونہ کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مشہور و معروف حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمامی حضرات و حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عشق رسول میں ڈوب کر باواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سرج الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے افراد اور اپنے محبین کے ساتھ یعنی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ مل کر جس طریقے سے اپنی جانوں کا نذرانہ بارگاہ رب العالمین میں پیش کرتے ہیں، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کیا ضرورت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچوں کو قربان کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھانجوں کو قربان کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھتیجوں کو قربان کرنے کی؟ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بہت بڑا مقصد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے رہا ہوگا، جس مقصد کے حصول کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ حسین جو باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کو تیار نہیں تھے، آخر وہ امام حسین میدان کربلا میں اپنا سب کچھ دینے کو کیسے تیار ہو گئے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑی دیر کے لیے میری اس گفتگو کو آپ بغور سماعت کریں اور اس کے بعد میدان کربلا سے ہمیں کیا سبق ملا اور کیا پیغام ملا، یہ بات میں آپ کے حوالے چھوڑ دوں گا۔ الحمدللہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔ اس گفتگو کو سننے کے بعد اب آپ کو طے کرنا ہے کہ اب ہمیں اپنی زندگی کو کس روش میں ڈھالنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھے
کہ جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہوا کرتا ہے. بڑے سے بڑا مرتبہ تو بڑے سے بڑا امتحان. اور اللہ والوں کا عالم یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ والے جو ہے وہ امتحان سے نہیں گھبرایا کرتے، بلکہ اللہ والے جو ہے وہ اپنے مولا کی نافرمانی سے گھبرایا کرتے ہیں. اور میدان کربلا اگر آپ دیکھیں تو ایسا تو نہیں کہ کربلا سے پہلے کوئی جنگی نہ ہوئی ہو. کربلا سے پہلے بھی بے شمار جنگیں ہوئی، اور کربلا کے بعد بھی رہتی دنیا تک بے شمار جنگیں ہوتی رہی گی. اور جنگ کے اندر صرف دو ہی میدان ہوتے ہیں، ایک میدان اہل حق کا ہوتا ہے، ایک میدان باطل کا ہوا کرتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اگر آپ اسلامک ہسٹری کا مطالعہ کریں اور پہلے کی جنگوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یقین جانیں آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ باطل جب جب حق کے مقابلے میں آیا ہے طاقتور بن کر کے آیا ہے. باطل جب جب حق کے مقابلے میں آیا طاقتور بن کر کے آیا. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ نمرود ہی تو آیا تھا. نمرود کے پاس طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی، نمرود کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، نمرود کے پاس فوج کی کوئی کمی نہیں تھی، نمرود کے پاس ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں تھی. مگر مد مقابل ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بظاہر نہ کوئی بہت بڑی طاقت نظر آ رہی ہے، نہ کوئی بہت بڑی فوج نظر آ رہی ہے. مگر تاریخ یہاں پر یہی بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ذلت کی شکست عطا فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیجئے آپ. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آیا تھا. فرعون کے پاس بھی طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی، اس کے پاس بھی مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، فرعون کے پاس بھی فوج کی کوئی کمی نہیں تھی. مگر مد مقابل موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بظاہر نہ کوئی بہت بڑی طاقت نظر آ رہی ہے، نہ کوئی بہت بڑی فوج نظر آ رہی ہے. مگر تاریخ یہاں پر بھی یہی بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کو جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی فوج سمیت اس کو دریا میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے فتح عطا فرمائی. اسی طریقے سے میدان بدر دیکھ لیجیے آپ. رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان بدر میں جب اپنے اصحاب کے ساتھ اترتے ہیں، سامنے 1200 کا لشکر ہے، سب کے پاس چمکتی تلواریں ہیں، بڑے سے بڑے روسائے مکہ، بڑے سے بڑے مالدار وہاں پر موجود ہیں، گھوڑوں کی تعداد نظر آ رہی ہے، اونٹوں کی قطاریں نظر آ رہی ہے. مگر مد مقابل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 صحابہ ہیں. ان میں سے بھی صرف 7 صحابہ کے پاس تلواریں ہیں، باقی تمام صحابہ لکڑیوں سے جنگ کر رہے ہیں. مگر بدر کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر میں کافروں کو ذلت کی شکست عطا فرمائی اور میدان بدر میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو اللہ نے فتح و نصرت سے نوازا. اسی طریقے سے کربلا دیکھ لیجئے آپ. سامنے 22,000 کا لشکر ہے، بڑی سے بڑی طاقت ان کے پاس موجود ہے. مگر مد مقابل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 72 نفوس قدسیہ ہے. مگر کربلا کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان کربلا میں یزیدیوں کو ذلت کی شکست دی اور امام حسین جان دے کر بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب یہاں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ معاذ اللہ رب العالمین آج کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یزیدیوں نے کربلا میں امام حسین کو قتل کر دیا تو معاذ اللہ یزید جیت گیا اور حسین ہار گئے معاذ اللہ. تو میں کہتا ہوں کہ نادانو ذرا غور تو کرو کہ جنگ جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوا کرتی ہے. جنگ کسی مقصد کے لیے ہوا کرتی ہے. یزید کا مقصد یہ تھا کہ امام حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا، اور امام حسین کا مقصد یہ تھا جان چلی جائے مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دینا.
یزید 22,000 کا لشکر لے کر میدان کربلا میں آیا تھا. اس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی یزید امام حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں نہ لے سکا اور امام حسین نے جان دے دی مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہ دیا. بتاؤ کون اپنے مقصد میں کامیاب ہوا؟ یہی کہنا پڑے گا کہ امام حسین جان دے کر بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یزید اپنے مقصد میں ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ آپ دیکھیں، آج مسلمان باطل کی طاقتوں کو دیکھ کر گھبراتا ہے. آج مسلمان باطل کے اسلحوں کو دیکھ کر، ان کے ہتھیاروں کو دیکھ کر گھبراتا ہے. آج مسلمان باطل کی فوج کو دیکھ کر گھبراتا ہے. میں کہتا ہوں مسلمانوں، بھلے ہی ہم طاقت کے اعتبار سے کمزور ہو، بھلے ہی ہم ہتھیاروں کے اعتبار سے کمزور ہو، بھلے ہی ہم فوج کے اعتبار سے کمزور ہو، مگر قسم خدا کی میرا وجدان کہتا ہے کہ آج بھی اگر مسلمان اپنا ایمان پختہ کر لے، اللہ ہر محاذ پر صرف مسلمان ہی کو کامیابی عطا فرمائے گا. یاد رکھے، جب جب حق کے مقابلے میں باطل آیا ہے، اللہ نے ہر محاذ پر اہل حق ہی کو کامیابی عطا فرمائی ہے. شرط یہ ہے کہ اہل حق جو ہے وہ اپنے دامن کو اپنے مولا کی نافرمانی سے بچائے رکھے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائی، آپ غور فرمائے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند بڑے صحابہ کے علاوہ یزید کے ہاتھوں پر بے شمار لوگوں نے بیعت کر لی تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والا کوئی نہیں تھا. دمشق کا پورا علاقہ اس کے ہاتھوں میں تھا. حجاز کے کئی لوگوں نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی تھی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے اتاولا نظر آ رہا تھا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ امام حسین کی بیعت کے پیچھے پڑا تھا؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یزید بھی امام حسین کی عظمتوں کو جانتا تھا. وہ جانتا تھا کہ روئے زمین کے تمام انسانوں کے ہاتھوں کو لے کر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، روئے زمین کے تمام انسانوں کے ہاتھوں کو لے کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تب بھی وہ تمام ہاتھ مل کر بھی تنہا حسین کے ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ حسین کا ہاتھ تنہا حسین کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ حسین کا ہاتھ شریعت مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، حسین کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ تھا، حسین کا ہاتھ نظام مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، حسین کا ہاتھ قانون مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، حسین کا ہاتھ وہ ہاتھ تھا جن ہاتھوں میں خود مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کا علم عطا فرما دیا تھا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. اب اس حدیث پاک پر آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب باری آئی تو امام حسن کے لیے سرکار نے یہ نہیں فرمایا حسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی سرکار نے یہ جملہ نہیں کہا الفاطمۃ منی وانا من الفاطمہ کہ فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. مگر جب امام حسین کی باری آئی تو رسول اللہ فرماتے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کے چہیتے نواسے ہیں. وہ امام حسن مجتبی جن کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرا حسن جنتی جوانوں کا سردار ہے، مگر سرکار نے ان کے لیے نہیں فرمایا حسن منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. اسی طریقے سے سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے بھی سرکار نے یہ جملہ نہیں کہا، حالانکہ سیدہ میرے مصطفیٰ کی لاڈلی شہزادی ہے. وہ سیدہ فاطمہ جن کے متعلق سرکار فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے.
फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और आप गौर फरमाए कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब जब सहाबा आते तो यूं अर्ज करते, सिद्दीक अकबर आते तो अर्ज करते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। उमर इब्न खत्ताब आते तो यूं अर्ज करते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। उस्मान ज़ुन्नूरैन आते तो यूं अर्ज करते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। अली शेर खुदा सरकार की बारगाह में आते तो यूं अर्ज करते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। हजरत अबू हुरैरा आते तो यूं अर्ज करते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। हजरत अबू कतादा आते तो यूं अर्ज करते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ आते तो यूं कहते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। जब जब कोई सहाबी मुस्तफ़ा की बारगाह में आता तो लब कुशाई करने से पहले, बात शुरू करने से पहले हर सहाबी रसूल अल्लाह की बारगाह में अपने माँ बाप को कुर्बान करते हुए नजर आते और यूं अर्ज करते फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। मगर ए सैयदा तुम्हारी अजमतों पर कुर्बान, ए फातिमा तुम्हारी अजमतों पर कुर्बान। कि अल्लाह अकबर फरमाया गया कि जब जब सैयदा फातिमा ज़हरा मुस्तफ़ा की बारगाह में आती सहाबा यूं अर्ज करते थे, सहाबा सरकार की बारगाह में आते तो यूं अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। मगर रसूल अल्लाह की बारगाह में जब सैयदा फातिमा आती मुस्तफ़ा फातिमा की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते और सरकार फरमाते फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जिनकी अजमत का खुतबा पढ़ते हुए खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि जब मेरी फातिमा पुलसिरात से गुजर रही होगी एक मुनादी, एक ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, ऐ अहले महशर अपनी अपनी गर्दनों को झुका लो और निगाहें नीचे कर लो, इसलिए कि नबी की लाडली शहजादी फातिमा पुलसिरात से गुजरने वाली है। वो सैयदा फातिमा के मुतालिक भी सरकार ने ये नहीं फरमाया अल फातिमा तो मिन्नी व अना मिनल फातिमा, फातिमा मुझसे है मैं फातिमा से हूँ। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामाद और रिश्ते में सरकार के भाई भी लगते हैं। वो मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनकी अजमत का खुतबा पढ़ते हुए सरकार फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और वो मौलाए कायनात कि जिनकी अजमत बताते हुए सहाबा के दरमियान सरकार फरमाते हैं एक मर्तबा मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को खड़ा किया, इरशाद फरमाते कि जाओ तमाम अंसार सहाबा को मेरे पास ले आओ। तमाम मदीने के अंसार जो सहाबा है, अंसार बना नुसरत से, वो सहाबा जिन्होंने मदीने में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी, वो नुसरत से अंसार बने, वो अंसार सहाबा को सरकार फरमाते, वो सहाबी से कहते जाओ तमाम अंसार सहाबा को मेरे पास बुला लाओ। वो सहाबी चले गए। एक और शख्स को मेरे सरकार फरमाते, एक और सहाबी को सरकार फरमाते जाओ तुम अरब के सरदार को लेकर आओ, तुम अरब के सरदार को लेकर आओ। अब ये सारा मंजर सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख रही थी। मेरे सरकार की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने किस अरब के सरदार को बुलावा भेजा है? या रसूल अल्लाह आपने किस अरब के सरदार को बुलावा भेजा है? मेरे सरकार की अजमत पर कुर्बान आका फरमाते हैं आयशा मैंने अरब का सरदार अली इब्न अबी तालिब को बुलावा भेजा है, अली को बुलावा भेजा है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की बारगाह में अर्ज करती है फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो सरकार, क्या आप अरब के सरदार नहीं? या रसूल अल्लाह क्या आप अरब के सरदार नहीं? आका का जवाब सुनो, सरकार इरशाद फरमाते आयशा मैं कुल कायनात आलम का सरदार बन करके आया हूँ और अली इब्न अबी तालिब अरब का सरदार बन करके आया है, अरब का सरदार बन करके आया है। तमाम अंसार सहाबा आ गए, मौलाए कायनात भी तशरीफ लाए। सरकार ने फरमाया अली यहाँ पर आओ। मौलाए कायनात को सरकार ने अपने करीब बुलाया और अंसार सहाबा से सरकार इरशाद फरमाते हैं ऐ अंसार सहाबा क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात न बताऊं जिस पर अमल करने की बुनियाद पर हमेशा के लिए तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा? क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊं कि जिस पर तुम अमल करोगे तो तुम्हें कोई खतरा लाहिक न होगा, शैतान तुम्हें न बहका पाएगा,
اور تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، جو بھی حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں، آج میں رسول اللہ کا وہ وظیفہ آپ کو بھی عطا کر رہا ہوں، آج میں رسول اللہ کی وہ بات آپ کو بھی عطا کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج مسلمانوں، آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی بے شمار کوششیں ہوتی ہے، کبھی حدیث کے نام پر، کبھی قرآن کے نام پر، کبھی تبلیغ کے نام پر ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ آپ کا اور آپ کے تمام گھر والوں کا، آپ کے بچوں کا ایمان محفوظ ہو جائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصار صحابہ سے، اے انصار صحابہ، کیا میں تمہیں وہ وظیفہ نہ دوں، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کرنے کی بنیاد پر تمہارا ایمان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ، ہمیں ضرور بتائیے وہ کون سی بات ہے جس پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے انصار صحابہ، اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، علی سے سچی محبت کر لو، تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ علی سے سچی محبت کر لو، تمہارا ایمان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، وہ علی ابن ابی طالب کہ جن کے متعلق سرکار فرماتے حق وہیں جاتا ہے جدھر علی جاتا ہے، اور جدھر علی جاتا ہے حق وہیں جاتا ہے۔ وہ مولا علی جن کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن وہیں جاتا ہے جدھر علی جاتا ہے، اور جدھر علی جاتا ہے قرآن بھی وہیں جاتا ہے۔ وہ مولا کائنات کے لیے بھی سرکار نے یہ نہیں فرمایا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ امام حسین کی باری آئی تو سرکار فرماتے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب آپ اس حدیث سے پاک پر غور کریں کہ رسول اللہ فرماتے حسین منی، حسین مجھ سے ہے، تو نانا سے نواسا سمجھ میں آتا ہے، نانا سے نواسا سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، اور سیدہ فاطمہ کے بطن سے امام حسین پیدا ہوئے، تو حسین منی یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے، نانا سے نواسا سمجھ میں آتا ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ نواسے سے نانا سمجھ میں نہیں آتا، نواسے سے نانا سمجھ میں نہیں آتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، تو قسم خدا کی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں، اسی جملے میں کربلا کا راز چھپا ہوا ہے۔ اسی ایک جملے میں امام حسین کا میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ چھپا ہوا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائیں کہ آج یہ جو جشن شہید اعظم 10 روزہ یہاں پر مسجد میں منایا جاتا ہے، قابل رسد مبارکباد ہے ہمارے بڑی پرانے ساتھی اور قابل احترام ہمارے حافظ محمد شبیر صاحب، انہی کی اور تمام کمیٹی حضرات کا اور نوجوان لوگوں کا، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں پر پہلی مرتبہ یہ جشن شہید اعظم 10 روزہ منایا جاتا ہے۔ قابل صد مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور عالم اسلام میں ہر جگہ جشن شہید اعظم منایا جاتا ہے۔ تو آپ غور کریں، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 95% لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم جشن شہید اعظم کیوں مناتے ہیں۔ 95% لوگوں کو نہیں معلوم، بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں گئے تھے، یزیدیوں نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، بس ان کی شہادت میں ہم 10 محرم الحرام مناتے ہیں۔ مگر امام حسین کی کربلا میں جانے کے پیچھے مقصد کیا تھا کوئی نہیں جانتا الا ماشاءاللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب اس گفتگو کو آپ بغور سماعت کریں کہ امام حسین کربلا میں کیوں آئے تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے یکے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرماتا رہا۔ انبیاء آتے اور لوگوں کی اصلاح کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج نبوت دے کر بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، نظام اسلام کو لے کر آگے بڑھے اور لوگوں تک دین پہنچایا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے وصال کو ابھی 100 سال کا بھی عرصہ نہ گزرا کہ لوگوں نے نظام ابراہیم کو بدل کے رکھ دیا۔
لوگوں نے اسلام کے نظام کو، اسلام کے قانون کو چینج کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر امت کی اصلاح کے لیے دوسرے نبی کو بھیجا، وہ نظام اسلام کو لے کر آگے بڑھے، مگر وہ نبی بھی جب وصال فرما گئے، ان کے وصال کو بھی 100 سال کا عرصہ نہ گزرتا کہ لوگ پھر ان کے نظام کو بھی چینج کر کے رکھ دیتے۔ اسی طرح یکے بعد دیگر امت کی اصلاح کے لیے خدا نبیوں کو بھیجتا رہا۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام بھی نظام اسلام کو لے کر آگے بڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وصال کے بعد بھی 100 سال کا عرصہ نہ گزرتا کہ لوگ پھر نظام موسیٰ کو لوگوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، نظام اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسلام کا قانون لے کر آگے چلے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وصال کو بھی 100 سال کا عرصہ نہ گزرا کہ لوگوں نے پھر نظام اسلام کو بدل کر رکھ دیا۔ تو پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، نظام اسلام کو نکھار کر سوار کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا تھا، اور نظام اسلام خلفائے راشدین تک اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اب لوگ اسلام سمجھنا چاہتے تھے۔ مصطفیٰ کے وصال کے بعد صحابہ کی تعداد بھی بڑھ چکی تھی، مگر جن لوگوں تک دین پہنچایا جا رہا تھا وہ لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے تھے، اسلام جاننا چاہتے تھے۔ اب اس زمانے میں قرآن ابھی جمع نہیں ہوا تھا، سرکار کے وصال کے بعد قرآن ابھی مکمل طور پر جمع نہیں ہوا تھا۔ ہاں، قرآن مقدس کے چند اجزاء لوگوں کے پاس موجود تھے، قرآن کے چند جز لوگوں کے پاس موجود تھے، کسی کے پاس 1 آیت، کسی کے پاس 2 آیت، کسی کے پاس 1 پارہ، کسی کے پاس 2 پارے، کسی کے پاس 3 پارے۔ قرآن ابھی جمع نہیں ہوا تھا مکمل طور پر تاکہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو اسلام سمجھایا جائے، اور اس زمانے میں کوئی لٹریچر بھی نہیں تھا، کوئی کتابیں بھی نہیں تھی کہ چلو بخاری شریف پیش کر دی جائے، مشکات شریف پیش کر دی جائے، یا سرکار کی سیرت کے حوالے سے کوئی کتاب پیش کر دی جائے اور لوگوں کو اسلام سمجھایا جائے۔ ایسا کچھ بھی تو نہیں تھا۔ لوگ دین جاننا چاہتے تھے، لوگ اسلام سمجھنا چاہتے تھے، تو کیسے سمجھایا جائے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں یاد رکھے، قسم خدا کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے وصال سے پہلے صحابہ کی ایسی فوج چھوڑ کر کے گئے تھے کہ صحابہ کی زندگی کو مصطفیٰ نے مکمل اسلام بنا کر رکھ دیا تھا۔ صحابہ کی زندگی کو سرکار نے مکمل اسلام بنا کر رکھ دیا تھا۔ لوگ صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر اسلام سمجھا کرتے تھے، ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام سمجھا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ کا جب وصال ہوا تو نظام اسلام کو لے کر سرکار سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، سب سے پہلے خلیفہ آپ بنے، خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور نظام اسلام کو مزید نکھار کر سوار کر پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ اب اس نظام اسلام کو داغدار کرنے کے لیے مسلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوا سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس ظالم کو قتل کروایا اور نظام اسلام کو مزید نکھار کر سوار کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب سرکار سیدنا صدیق اکبر کا جب وصال ہوا، ان کے وصال کے بعد یہ بیڑا سرکار عمر فاروق اعظم نے اٹھایا۔ عمر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ بنے، خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، نظام اسلام کو لے کر آگے بڑھے، بلکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو بے شمار علاقے بھی فتح ہوئے، اور عالم یہ تھا کہ صرف عمر ابن خطاب کے نام سے ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا تھا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا سے گناہوں کو مٹایا، برائی کا خاتمہ کیا، پوری دنیا میں امن ہی امن قائم ہو گیا، اور نظام اسلام کو لے کر عمر فاروق اعظم آگے بڑھنے لگے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب یہ بیڑا سرکار عثمان ذو النورین نے اٹھایا۔ وہ عثمان ذو النورین کے جن کا لقب ہے جامع القرآن، آپ نے قرآن مقدس کو جمع فرمایا اور امت پر احسان کیا کہ امت کے سامنے کتابی شکل میں قرآن مقدس عطا فرمایا۔ عثمان ذو النورین نظام اسلام کو آپ نے مزید نکھارا، مزید سنوارا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب یہ بیڑا سرکار مولا کائنات نے اٹھایا اور حضرت علی مرتضیٰ چوتھے خلیفہ بنے، خلافت کے منصب
منصب پر فائز ہوئے، اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید نکھار کر اسلام کو اور اسلام کے آئینے کو مزید سنوار کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب ان خلفائے راشدین کی زندگی پر آپ غور کریں اور جانتے ہو ان خلفائے راشدین کی زندگی کیسی تھی، جانتے ہو آپ؟ قسم خدا کی مسلمانوں، قسم خدا کی، ایک لمحے کے لیے بھی خلاف سنت و شریعت کوئی کام ان کا ثابت نہیں کر سکتا، ایک لمحے کے لیے بھی خلاف سنت و شریعت کوئی ان کا کام ثابت نہیں کر سکتا۔ تو ان خلفائے راشدین کی زندگی پر آپ غور کریں کہ ان خلفائے راشدین نے لوگوں کو اسلام اپنی زبان سے بتانے کی بجائے، غور کرنا جملے پر، ان خلفائے راشدین نے لوگوں کو اسلام اپنی زبان سے بتانے کی بجائے اپنے وجود اور اپنے کردار سے لوگوں کے سامنے ایسا اسلام پیش کیا کہ صرف ان کی ادا کو دیکھ کر لوگ سمجھ جایا کرتے تھے یہ اسلام کی ادا بول رہی ہے، یہ اسلام کی ادا بول رہی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما گئے تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند مہینوں کے بعد آپ نے کسی وجہ سے وہ خلافت کا منصب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، نظام اسلام کو مزید نکھار کر سنوار کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، امیر معاویہ کے وصال کے بعد جو کسی لائق نہیں تھا، قوم کی امامت تو بہت دور کی بات رہی، جو ایک مسجد کے مصلی کی امامت کے لائق جو یزید نہیں تھا، اس نے جب سارا معاملہ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تو اب امام حسین کی باری آ چکی تھی کہ جس نظام اسلام کو سرکار سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق اعظم عثمان ذو النورین مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس نظام اسلام کو اپنی قربانیوں کے بعد لوگوں تک پہنچایا تھا اور اپنی قربانیوں کے بعد لوگوں کو دین سکھایا تھا، اب ظاہر سی بات ہے یزید جس کی زندگی سے اسلام کا کوئی نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا، وہ یزید اگر خلافت کے منصب پر بیٹھ جاتا تو ان خلفائے راشدین کی ساری محنتوں پر پانی پھر جاتا، خلفائے راشدین کی ساری محنتیں رائے گاہ چلی جاتی۔ تو اب امام حسین کی باری آ چکی تھی، امام حسین کی باری، اور جانتے ہو یزید بھی بڑا مکار تھا، بڑا عیار تھا، اس نے امام حسین ہی کو کیوں چنا؟ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین میرے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے ہیں تو پھر مجھے کسی بات کا ٹینشن نہیں ہے، بڑی سے بڑی سپر پاور کے ساتھ میں ٹکرانے کی طاقت رکھ سکتا ہوں اگر حسین میرے ہاتھوں پر بیعت کر لے تو۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت کا وہ فرمان، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ نانا جان کے دین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نانا جان کی شریعت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نانا جان کے قانون کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نظام مصطفیٰ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اے حسین اب کوئی اور نہیں بلکہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میدان میں اتر آؤ اور نانا جان کے دین کو بچا لو۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ اتر آئے اور یزید کو للکار کر کہا، اے ظالم یزید سن لے، نظام مصطفیٰ وہ نہیں جو تو بتاتا ہے بلکہ اصل نظام مصطفیٰ وہ ہے جو خاندان رسول کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، جو خاندان رسول کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، میرے مصطفیٰ کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ جب میرے دین کو مٹایا جا رہا ہوگا، میری شریعت کو مٹایا جا رہا ہوگا، جب میرے قانون کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، جب میرے نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی، اس وقت میدان کربلا میں حسین اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے دین کو پھر سے زندہ کر دیں گے۔ میرے دین کی پہچان میرے حسین سے ہوگی، میری شریعت کی پہچان میرے حسین سے ہوگی، بلکہ میری پہچان بھی میرے حسین سے ہوگی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں کربلا کے میدان سے ہمیں دو عظیم سبق ملے ہیں، یاد رکھیں دو عظیم سبق ملے ہیں۔ بات بہت زیادہ ہے، لمبی چوڑی گفتگو ہے، مگر یاد رکھیں بس اب اپنی اصل بات پر آتا ہوں کہ کربلا کے میدان سے ہمیں دو عظیم سبق ملے ہیں۔ ویسے تو بے شمار سبق ملے ہیں کربلا کی، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو بے شمار سبق، بے شمار درس ہے اس میں ہمارے لیے، مگر دو عظیم سبق جو ہمیں کربلا
کربلا کے میدان سے ملے ہیں وہ پہلا سبق صبر و رضا کا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جیسا صبر کیا ہے، تاریخ میں آپ ایسا صبر کرنے والا پیش نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے آپ۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں کیسا صبر کیا تھا امام حسین نے۔ آپ غور کریں نا کہ جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو، کسی باپ کے اندر جلدی سے ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کاندھا دے سکے۔ باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اس کا جگر منہ کو آتا ہے اپنے جوان بیٹے کے لاشیں کو دیکھ کر، مگر امام حسین کی عظمتوں پر قربان جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھا کر کربلا سے خیمے میں لا رہے ہیں، جوان بھانجوں کے لاشیں اٹھا کر کربلا سے خیمے میں لا رہے ہیں، جوان بھتیجوں کے لاشیں اٹھا کر کربلا سے خیمے میں لا رہے ہیں اور کربلا سے لے کر خیمے میں لا رہے ہیں، مگر امام حسین کی زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ بتاؤ میرے حسین نے کربلا میں کیسا صبر کیا ہوگا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، کربلا کی تاریخ میں کوئی یہ جملہ پیش نہیں کر سکتا کہ امام حسین نے میدان کربلا میں اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں یہ شکایت کی ہو، اے اللہ تو نے حسین کو کس تکلیف میں ڈال دیا ہے، اے اللہ حسین کو تو نے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ہرگز تاریخ کربلا میں آپ یہ جملہ پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، کربلا کی تاریخ میں آپ کو یہ جملہ ضرور ملے گا کہ امام حسین اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں، ننھے علی اصغر کا تڑپتا ہوا لاشا کربلا سے لے کر خیمے میں لاتے ہیں، زمین پر رکھتے ہیں اور خون آلود ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ مولا حسین کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور حسین کو صبر کی توفیق عطا فرما۔ یہ جملہ ضرور پیش کر سکتے ہو آپ۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اور دوسرا سبق جو ہمیں کربلا سے ملا ہے وہ استقامت فی الدین کا ملا ہے۔ دین پر قائم رہنا، ڈٹے رہنا، اور یاد رکھے استقامت فی الدین کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے فرائض ہم پر عائد فرمائے ہیں ان تمام فرضوں پر عمل کرنا، اور جو سب سے بڑا فرض اللہ نے ہم پر عائد کیا ہے وہ کون سا ہے؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو، نماز، جن کے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں کربلا کی تاریخ آپ ہمارے حافظ شبیر صاحب سے بھی بے شمار بات آپ نے سنی ہوگی، علماء اہل سنت سے بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جان دے دی مگر سجدہ نہیں چھوڑا۔ امام حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، مگر افسوس کی بات ہے حسینیت کی دعوے کرنے والے، امام حسین سے سچی محبت کے دعوے کرنے والے، آج امام حسین کی ان قربانیوں کو ہم نے بھلا دیا اور حسینیت کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ حقیقی حسینیت کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور جانتے ہو اصل حسینیت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ، تاجیوں کے پیچھے جانا اور اس کے ساتھ کمریں مٹکانا، پٹنیاں کھیلنا اور ڈی جے میں ڈانس کرنا، اس کو ہم نے حسینیت سمجھ لیا ہے، اسی کو ہم نے سنیت سمجھ لیا ہے۔ ہرگز یہاں پر میں تاجیے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے، فتنہ نہ کرے کوئی باہر جا کر کہ میں نے تاجیے کا انکار کیا، ہرگز میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو بہو نقش کربلا کو بنانے کی اجازت دی ہے، ہم اس کے قائل ہیں، مگر وہ بنا کر اس کے پیچھے جو خرافات ہوتے ہیں اس کے ہرگز ہم قائل نہیں ہیں، ہرگز ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اور میں ایک بات سمجھ نہیں رہا ہوں کہ یار یہ تو بتاؤ کہ میوزک کے اندر کون سی حسینیت پوشیدہ ہے؟ پٹنی کے اندر اور کمروں کو مٹکانا، ناچنا ڈی جے میں، اس میں کون سی سنیت پوشیدہ ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو مجھے سمجھا دیجیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اگر میری بات کسی کو بری لگے تو لگے، مگر یاد رکھے ہم علماء اہل سنت کو رسول اللہ نے انبیاء کا وارث کہا ہے، اور وارث اپنا حق ادا کر کے رہے گا، اس لیے کہ اگر ہم ہمارا حق ادا نہیں کریں گے تو میدان حشر میں گریبان ہمارا پکڑا جائے گا، ہمارا گریبان پکڑا جائے گا۔ خدا را مسلمانوں، اس میں حسینیت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ڈی جے میں ڈانس کرنا اسی کو حسینیت سمجھتے ہو تو کل حشر کے میدان میں پتہ چل جائے گا اصل حسینیت کیا تھی۔
کل حشر کے میدان میں پتہ چل جائے گا سچا حسینی کون تھا۔ آج معاذ اللہ رب العالمین ایک اسٹیٹس میں نے دیکھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا، گجراتی میں جس میں لکھا ہوا تھا کہ تازیہ تو آ وقت مناوما آوشے، کوئی ڈایا گری کرمی نہیں، انے ہر کوئی نے بدھانے، گجراتی مجھے صحیح طریقے سے بولتے نہیں آتی، بدھانے پوت پوتانی قبر میں جواب دیوا ماں آوشے، بدھا پوت پوتانی قبر میں جواب آپ ہی دے سے، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ اتنے تمہارے جگر بڑھ گئے ہیں کہ قبر میں ہم ہمارا جواب دے دیں گے، یعنی معاذ اللہ یہ کہنا چاہتے ہو نا کہ دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، کیا دیکھی جائے گی قبر میں، کیا دیکھی جائے گی قبر میں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائیوں، یاد رکھے موت جو ہے وہ برحق ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کیا سمجھ لیا ہے آپ نے کہ یہاں زندہ رہنا ہے ہمیشہ دنیا میں؟ ڈی جے پر ڈانس کر کے اپنی کمروں کو مٹکا کر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم سنیت کا دعویٰ کرنے والے اسی کو حسینیت سمجھ لیا ہے، تو یاد رکھو جو سانس ہم اندر لے رہے ہیں نا، وہ سانس باہر نکلے گی یا نہیں اس کا بھروسہ نہیں ہے، اور جو سانس باہر نکل گئی وہ سانس واپس باہر اندر جائے گی یا نہیں اس پر کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو کیا سمجھ لیا ہے؟ ایک دن مرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کرو، آخری سمجھ کر پڑھا کرو، بلکہ یہاں سے ہم مسجد کے باہر ابھی اس پروگرام کے بعد مسجد سے باہر خیر و عافیت کے ساتھ نکل بھی پائیں گے یا نہیں اس پر کا بھروسہ نہیں ہے مسلمانوں۔ کیا سمجھتے ہو آپ؟ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد امام حسین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ پھر اس وقت اگر امام حسین نے گریبان پکڑ کر پوچھ لیا کہ کیا یہی حسینیت تھی کہ تم میرے نام پر ڈی جے میں ڈانس کرتا تھا، بتاؤ کیا جواب دو گے آپ؟ کیا جواب دو گے آپ؟ میں آپ پر الزام نہیں لگاتا ہوں کہ آپ ایسا کرتے ہیں، مگر یہ آج المیہ ہو چکا ہے عالم اسلام کا۔ آپ دیکھتے ہوں گے یہ میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ وغیرہ پر آپ کو سٹی ایریا کے بے شمار ایسے ویڈیوز ملتے ہوں گے جس میں اکثریت مسلمان ڈانس کرتا ہوا نظر آتا ہے، ننگے سر ہوتا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جن ہماری ماں بہنوں کو اسلام نے پردے میں رہنے کی تاکید عطا فرمائی ہے، عورتوں اور مردوں کا خلق ملت ہوتا ہے۔ خاص 9ویں اور 10ویں چاند کو جس کو معاذ اللہ یاقوت پورے میں کربلا کہا جاتا ہے، میں کہتا ہوں اس ایریا کو، اس جگہ کو لفظ کربلا کہنا بھی کربلا کی توہین ہے، اس کو کربلا کہنا بھی کربلا کی توہین ہے۔ اور پھر معاذ اللہ یہ 9ویں اور 10ویں کو عورتوں اور مردوں کا خلط ملت، مردوں کا معاذ اللہ عورتوں کے ساتھ کانڈا ٹچ ہونا، ان کے جسموں کے ساتھ ٹچ ہونا، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، مسجد ہے، میں مسجد کا احترام کرتا ہوں، مگر بات آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ معاذ اللہ اس روز سیٹنگیں ہوا کرتی ہے، نوجوانوں میں سیٹنگ ہوا کرتی ہے۔ کیا یہی حسینیت ہے؟ کیا یہی سنیت ہے؟ خدا را غور کرو اپنے آپ پر مسلمانوں، ہم کس روش پر چل رہے ہیں، کس راہ پر چل رہے ہیں؟ اور ڈی جے پر ڈانس کرنا اگر حسینیت ہے تو کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر اٹھا کر، سر مبارک نیزے پر اٹھا کر یزیدی ڈھول تاشا بجاتے ہوئے نکلے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا ہے۔ یہ میں اپنی جیب کی بات بتا نہیں رہا ہوں، یہ کربلا کی تاریخ میں حافظ شبیر صاحب سے بھی آپ یہ اس کا واقعہ جو کتاب میں ثابت ہے آپ مانگ سکتے ہو، ان سے بھی یہ بھی آپ کو حوالے کے ساتھ بتائیں گے، میں بھی حوالے کے ساتھ بتانے کو تیار ہوں کہ امام حسین کا سر مبارک نیزے پر اٹھایا گیا تھا اور گلی گلی گھوم کر ڈھول تاشے یزیدیوں نے بجائے تھے اور یزیدی ناچے کودے تھے، خوشیاں منائی تھی کہ ہم نے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ تب آپ خود ہی سمجھ لو کہ ڈی جے پر ڈانس کرنا یہ کس کی مشابہت تم کر رہے ہو، کس کی مشابہت، کس کی نقل تم کر رہے ہو۔ اور رسول اللہ کا وہ فرمان من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو دنیا میں جس کی مشابہت کرے گا، جو دنیا میں جس کی نقل کرے گا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ۔ تو بتاؤ یزیدیوں کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو کہ حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو؟ بولو یار، حسین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو نا؟ تو خدا را باز آ جاؤ ان چیزوں سے، ان گناہوں سے، ان خرافات سے، اور خاص کر میں اپنے سفید داڑھی والے جو حضرات ہیں اور جو اپنے اولاد کے باپ ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ ابھی باز آ گئے ہو ان حرکتوں سے
پہلے بھی آپ نے ابھی 5 سال 8 سال پہلے بھی آپ نے بہت یہ سب خرافات کیے ہوں گے، ابھی آپ لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا، عقل میں بات آئی ہوگی کہ نہیں یار یہ سب غلط چیزیں ہیں، تو جب آپ کی عقلوں میں یہ بات آ گئی ہے، تم اپنی اولاد کو کیوں نہیں بچاتے ہو ان چیزوں سے؟ اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ یا آپ ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم میں دھکیلنے سے بچائے، خود بھی جہنم کے ابھی گڑھے میں گر رہے ہو، ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی لے کر جا رہے ہو۔ اور پھر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلانا کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم تعزیہ بناتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر ہم پٹنی کھیلتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہم ڈی جے رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، دیکھا دیکھی میں نہ جاؤ۔ کوئی اگر کنویں میں گر رہا ہے تو خدا نے تمہیں بھی عقل دی ہے، تم بھی اناج کھاتے ہو، اگر کوئی کنویں میں گر رہا ہے ساتھ ساتھ تم بھی اس کے ساتھ پیچھے کنویں میں گرنے تو نہیں جاؤ گے نا۔ کنویں میں گرنے اس نے کیا تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، خدا را تم تو گناہوں سے بچو۔ یاد رکھو، طبیعت پر نہیں، شریعت مصطفیٰ پر چلو، شریعت مصطفیٰ پر چلو۔ اور اصل شریعت مصطفیٰ وہ ہے جس قانون کو میرے مصطفیٰ نے بتا دیا کہ یہ حلال ہے تو اب کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور جس کو مصطفیٰ نے حرام کہہ دیا اس کو کوئی حلال کر ہی نہیں سکتا، کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ تو میوزک کو محرم کے مہینے میں تم نے حلال کیسے جان لیا؟ یہ تو بتاؤ تو صحیح مجھ کو، کیسے جان لیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائے خدا را ان خرافات سے بچو۔ اور پھر میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں تعزیے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، ہم نقش کربلا ہو بہو منانے کے قائل ہے، اس کو بٹھانے کے قائل ہے، مگر یار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ تعزیے کی خدمت کرنے کے لیے تعزیے کے پاس کھڑے رہتے ہو، اندر جماعت چل رہی ہوتی ہے، نمازیں ہو رہی ہوتی ہے، مگر ان حسینیوں کو تعزیے کی خدمت سے ٹائم ہی نہیں ملتا کہ جا کر مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے۔ بتاؤ کیا کربلا کے میدان سے ہمیں امام حسین نے سجدے کا سبق نہیں دیا ہے، نماز کا سبق نہیں دیا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ میں مسجد میں نہیں جاتا۔ اے انسان، تیری کیا اوقات کہ تو مسجد میں نہ جائے؟ تیری کیا اوقات کہ تو کہے کہ میں مسجد میں نہیں جاتا؟ آپ غور کریں، فار ایگزامپل، مثال کے طور پر حافظ شبیر صاحب کا مکان ہے، حافظ شبیر صاحب کا مکان ہے، اب ان کے مکان پر میں بن بلائے جا سکتا ہوں؟ جلدی جواب دیں۔ جا سکتا ہوں۔ آپ کسی کے مکان پر بن بلائے جا سکتے ہو؟ اگر کوئی دعوت دے تب آپ جاتے ہو نا، بن بلائے کسی کے مکان پر ہم جاتے ہیں؟ ہمارے مکان پر کوئی بن بلائے آتا ہے؟ اگر آ جاتا ہے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے یہ اچانک کیوں آ گیا، ہے نا؟ تو ہمارے مکان پر جب کوئی بن بلائے آ نہیں سکتا، خدا کے گھر میں کوئی بن بلائے خدا کے کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ کہنا چھوڑ دو، یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں مسجد میں نہیں جاتا۔ ارے نادان، خدا تجھ کو اپنے گھر میں بلانا نہیں چاہتا، خدا تجھ کو اپنے گھر میں بلانا نہیں چاہتا۔ اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ جس کی بنا پر میرا رب مجھ سے اتنا ناراض ہو گیا کہ اپنے گھر میں مجھ کو بلانا نہیں چاہتا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، رات کے اندھیرے میں واٹس ایپ وغیرہ کو سائٹ پر رکھ کر ہمیں اس بات پر فکر کرنی چاہیے کہ آخر میرا رب مجھ سے کون سی خطا پر ناراض ہو گیا ہے کہ وہ مجھے اپنے گھر پر بلا نہیں رہا ہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے مسلمانوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو آپ نے دیکھا، ایک شخص بڑا خوش و خرم تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ شخص کیا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، اے موسیٰ، اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، مال و دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے خوشیاں عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے، بے شمار نعمتوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، بتا کیا تو رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے، نہیں یا موسیٰ، مجھ کو رب کی بارگاہ میں سجدے کی توفیق نہیں ملتی، مجھ کو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نادان، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو سب کچھ دیا ہے مگر سجدے کی توفیق نہیں دی تو سمجھ لے خدا تجھ سے ناراض ہے،
سب کچھ دیا، سجدے کی توفیق نہیں دی، اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق نہیں دی، تو خدا تجھ سے ناراض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے، دونوں پیر نہیں تھے، آنکھیں نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے شخص تیرے دونوں ہاتھ نہیں ہے، دونوں پیر نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، آخر کس بات پر رب کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اللہ اکبر، وہ شخص کہتا ہے اے موسیٰ، خدا نے دونوں ہاتھ چھین لیے، دونوں پیر چھین لیے، دونوں آنکھوں کی بینائی چھین لی، مگر شکر اس بات پر ادا کر رہا ہوں کہ اس رب نے سجدے کی توفیق نہیں چھینی، سجدے کی توفیق نہیں چھینی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، عباس کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، یہ امام علی مقام نے میدان کربلا سے ہمیں سبق دیا ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، سجدہ کبھی مت چھوڑنا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کبھی مت چھوڑنا۔ اور یاد رکھو، آج آپ میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ہمارے حافظ شبیر صاحب کے پاس کاروبار کی شکایت لے کر آتے ہوں گے کہ حضور دعا فرما دیجئے یا کوئی تعویذ عطا فرما دیجئے، کاروبار میں برکت عطا ہو جائے، دکان میں کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، سارے معاملات ٹھپ ہو چکے ہیں، ہر کوئی شکایت کر رہا ہے، یہ عام ہو چکا ہے۔ تو میں تعویذ وغیرہ کے لیے انکار نہیں کر رہا ہوں، بے شک آپ دعا کروائیے، امام سے، بزرگوں سے تعویذات لیجئے، بے شک یہ اچھی بات ہے، مگر یاد رکھے رسول سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ جلدی جلدی بولو، حضور کا فرمان حق ہے نا، مصطفیٰ کا فرمان حق ہے نا، رسول اللہ نے جو کہہ دیا وہ حق ہے، پتھر کی لکیر ہے، ہو کر ہی رہنا ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ سنو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے جب اذان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ روئے زمین کی تمام برکتوں کو سمیٹ کر مسجد میں لے آتا ہے، اللہ روئے زمین کی تمام برکتوں کو سمیٹ کر مسجد میں لے آتا ہے۔ اب جو بندہ مسجد میں آ کر رب کا سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے جب وہ مسجد سے نکلتا ہے اپنے حصے کی برکتیں لے کر جاتا ہے، اپنے حصے کی۔ اب جو مسجد میں آتا ہی نہیں اور پھر رونا کہ یار میرے کاروبار میں برکت ہی نہیں، تو نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری، تو خود برکتیں لے کر لینے کے لیے مسجد میں جاتا نہیں، تو پھر تیرے کاروبار میں برکتیں آئے گی کہاں سے؟ تو خدا را مسلمانوں یاد رکھو مسلمانوں، اگر نماز نہیں پڑھو گے اور تعویذ کے طور پر پورا قرآن بھی اگر لٹکا لو گے نا، اللہ برکت ہرگز نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کرو گے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں۔ یہ کربلا سے ہمیں سبق ملا ہے، یہ کربلا کی سرزمین سے ہمیں سبق ملا ہے۔ خدا را امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کے میدان سے ہمیں یہ جو دو سبق دیے ہیں، ایک صبر و رضا کے پیکر بن جاؤ، ہر حال میں صبر کرو اور نماز کی پابندی کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا کرو۔ اگر ان دو چیزوں پر بھی ہم نے عمل کر لیا نا تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے، اور انشاءاللہ آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ ہو گیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، بس یہی گزارشات تھی، باتیں تو بہت ہیں مگر آپ کو چونکہ لگاتار 10 دن تک آنا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آگے اور مزید باتیں کنٹینیو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سچی حسینیت عطا فرمائے اور اسی حسینیت پر اللہ ہمیں قائم رکھے اور اسی حسینیت پر اللہ خاتمہ بالخیر مدینے میں و بغداد معلیٰ میں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔